السلام علیکم، میں فاطمہ کوثر۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک اور خوش ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی پیاری اور مزے کی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی بہت اچھی لگے گی۔ یہ کہانی ایک جن کی ہے، اور آپ کو جنوں کی کہانیاں اچھی لگتی ہے نا؟ تو اس کہانی کا نام ہے بوتل کا جن، اور اس کتاب کے پبلشرز ہیں جونیئر بک کلب والے۔ تو اب کہانی شروع کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک غریب لکڑہارا رہا کرتا تھا۔ وہ دن رات سخت محنت کر کے روزی کماتا تھا۔ اس کا صرف ایک ہی بیٹا تھا۔ ایک دن لکڑہارے نے سوچا کہ اسے اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلوانی چاہیے تاکہ وہ ایک اچھا انسان بننے کے ساتھ ساتھ اچھی ملازمت حاصل کر کے اس کی مدد کر سکے۔ وہ چاہتا تھا کہ جب وہ بوڑھا ہو جائے تو اس کا بیٹا اس کا بوجھ بانٹے۔ اسی لیے اس نے اپنے بیٹے کو ایک اسکول میں داخل کروا دیا۔ لڑکا وہاں کافی عرصے تک تعلیم حاصل کرتا رہا، بدقسمتی سے وہ اچھے نتائج حاصل نہ کر سکا، اور اس کے استاد نے لڑکے کے باپ کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ یہ سب سن کر باپ بہت ناراض ہوا اور لڑکے کو واپس گھر بلا لیا۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ اس کی تعلیم پر کافی روپیہ خرچ کر چکا ہے، اب وہ مزید اخراجات برداشت نہیں کر سکتا۔ باپ کی بات سن کر لڑکا بولا، ابا جان، آپ فکر نہ کریں، میں جلد ہی کچھ نہ کچھ کرنے لگوں گا۔ دراصل لڑکا اپنے باپ کا ہاتھ بٹانا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنے باپ کے ساتھ جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹے اور انہیں بیچ کر روزی کمائے۔ جب اس نے یہ بات اپنے باپ کو بتائی تو وہ بولا، بیٹا، میرے پاس تو صرف ایک ہی کلہاڑی ہے جس سے میں خود لکڑیاں کاٹتا ہوں، اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ میں نئی کلہاڑی خرید کر تمہیں دے سکوں۔ تم پڑوسی کے گھر جاؤ اور اس کی کلہاڑی ادھار لے لو۔ لڑکے نے اپنے پڑوسی کی کلہاڑی لی اور اپنے باپ کے ساتھ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے چل پڑا۔ دونوں باپ بیٹا صبح سے لے کر دوپہر تک لکڑیاں کاٹتے رہے۔ جب سورج سر پر آ گیا اور سخت گرمی ہو گئی تو باپ بولا، بیٹا، میں بہت تھک گیا ہوں، چلو تھوڑی دیر چھاؤں میں بیٹھ کر آرام کر لیتے ہیں۔ بیٹا بولا، ابا جان، میں بالکل نہیں تھکا، آپ آرام کریں، میں تھوڑی چہل قدمی کر لوں۔ لڑکے نے اپنی روٹی اٹھائی اور جنگل میں گھومنے نکل پڑا۔ وہ بہت خوش تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک پرانے شاب بالود کے درخت کے پاس پہنچ گیا۔ وہ خاموشی سے درخت کو دیکھنے لگا۔ بہت سے پرندے درخت پر گھونسلے بنا رہے تھے۔ اچانک لڑکے نے ایک آواز سنی، کوئی مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھنا شروع کیا مگر اسے وہاں کچھ نظر نہ آیا۔ لڑکا اونچی آواز میں بولا، تم کہاں ہو؟ ایک مرتبہ پھر آواز آئی، میں یہاں ہوں۔ شاہ بلود کی جڑوں کے پاس لڑکا جڑوں کے قریب اچھی طرح سے دیکھنے لگا۔ آخر اسے ایک سوراخ میں شیشے کی ایک بوتل دکھائی دی۔ بوتل میں مینڈک کی طرح کوئی شے تھی۔ وہ بوتل سے باہر آنے کے لیے مدد مانگ رہی تھی۔ لڑکا بہت رحم دل تھا، اسے ترس آ گیا اور اس نے بوتل کا ڈھکن اتار دیا۔ ڈھکن اتارنے کی دیر تھی کہ بوتل میں سے ایک بہت بڑا خوفناک جن نکل آیا۔ جن بولا، میرا نام منکو ہے، تم نے مجھے آزاد کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے، اب تمہیں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ لڑکا بہت ہی سمجھدار تھا۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، تم مجھے کھا لینا، لیکن میں کیسے مانوں کہ تم بوتل سے ہی نکلے ہو؟ مجھے لگتا ہے کہ تم درخت پر بیٹھے تھے، بھلا تم جیسا اتنا بڑا جن ایک اتنی چھوٹی سی بوتل میں کیسے سما سکتا ہے؟ جن بولا، لو، یہ کون سا مشکل کام ہے، میں تمہیں ابھی بوتل میں جا کر دکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر جن بوتل میں گھس گیا۔ جن بوتل میں گیا ہی تھا کہ لڑکے نے جلدی سے بوتل کا ڈھکن بند کر دیا۔ اب تو جن بہت سٹ پٹایا،
وہ پھر سے مدد کے لیے التجائیں کرنے لگا۔ لڑکا بار بار التجا کرنے پر بھی مدد کے لیے تیار نہ ہوا تو جن بولا، دیکھو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم نے مجھے بوتل سے آزاد کر دیا تو میں تمہیں ایک تحفہ دوں گا۔ لڑکا چونکہ بہت رحم دل تھا اور جن اس سے وعدہ بھی کر رہا تھا تو اس نے ایک مرتبہ پھر بوتل کا ڈھکن کھول دیا۔ جن بولا، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ وعدے کے مطابق جن نے لڑکے کو ایک کپڑے کا ٹکڑا دیا اور بولا کہ اگر وہ جادو کے اس کپڑے کو لوہے کی کسی چیز پر بھی رگڑے گا تو وہ چیز چاندی کی بن جائے گی، اور اس کپڑے کو اگر وہ کسی بھی زخم پر باندھے گا تو وہ زخم فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ لڑکے نے جن کی بات کی سچائی دیکھنے کے لیے اس کپڑے کو اپنی کلہاڑی پر رگڑا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی کلہاڑی چاندی کی بن چکی تھی۔ جن لڑکے کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ لڑکے اور جن نے ایک دوسرے کا شکریہ ادا کیا اور اپنے اپنے راستے پر چل پڑے۔ لڑکا اپنے باپ کے پاس آیا اور اسے اپنی کلہاڑی دکھائی۔ پھر اس نے اپنے باپ سے کلہاڑی لی اور اس پر بھی کپڑا رگڑا تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ کلہاڑی بھی چاندی کی بن گئی۔ لیکن جو ہی لڑکے نے کلہاڑی سے درخت پر ضرب لگائی، کلہاڑی ٹیڑھی ہو گئی۔ یہ دیکھ کر باپ پریشان ہو گیا کیونکہ وہ کلہاڑی ان کے پڑوسی کی تھی۔ وہ اپنے بیٹے سے بولا، بیٹا یہ تم نے کیا کر دیا؟ تم نہیں جانتے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ نئی کلہاڑی خرید کر واپس کر سکیں؟ لڑکا بولا، ابا آپ پریشان نہ ہوں، میں بہت جلد نئی کلہاڑی لے لوں گا۔ باپ نے پوچھا، وہ کیسے؟ تو بیٹے نے بتایا کہ وہ ٹیڑھی چاندی کی کلہاڑی سنار کے پاس بیچ کر نئی کلہاڑی خرید لے گا۔ پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ چاندی کی کلہاڑی بیچنے پر اسے نئی کلہاڑی کی قیمت سے کہیں زیادہ پیسے بھی مل گئے۔ اس نے اپنے پڑوسی کو اس کی کلہاڑی کی قیمت سے زیادہ پیسے دیے تو وہ بھی بہت خوش ہوا۔ باقی کے پیسے اس نے اپنے باپ کو دے دیے اور بولا، ابا جان اب آپ آرام کی زندگی گزاریں۔ باپ بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنے بیٹے کو دوبارہ اسکول داخل کروا دیا۔ اس مرتبہ لڑکے نے خوب دل لگا کر محنت کی اور آخر کار ایک طبیب بن گیا۔ وہ اب لوگوں کو علاج جادو کی مرہم پٹی سے کرتا تھا۔ دونوں باپ بیٹا ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تو کیسی لگی ہے آپ کو یہ کہانی؟ میں امید کرتی ہوں کہ یہ کہانی آپ کو بہت اچھی لگے گی، اور اس کہانی کا جو سبق تھا وہ یہ تھا کہ محنت سے ہی کامیابی ملتی ہے۔ اگر انسان محنت کرتا رہے تو ضرور کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ حافظ۔